یہ سب سے پہلے تو ہم بانی پی ٹی آئی سے متعلق جو اراکین کانگریس، ان کا جو خط امریکی صدر کو موصول ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ اس کو لے کے ہمارے یہاں بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے دو تین آسپیکٹس ہیں، دو الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اوورسیز کیمپین ہے عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے حوالے سے، ریلیز کرنے کے حوالے سے، وہ زیادہ ہمیں آرگنائزڈ نظر آتی ہے رادر کہ جو ان سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری ان فائٹنگ ہے، بہت ساری آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر اختلافات اور بہت سارے الزامات کے نشتر چلائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر کی جو کیمپین ہے وہ مسلسل ایک ردم کے ساتھ جاری و ساری ہے، مسلسل انگیج کیا جا رہا ہے۔ آپ یو کے کی بات کر لیجئے، یو ایس اے کی بات کر لیجئے، ہر جگہ پہ جو کانگریس مین ہے، یہاں پہ ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لارڈز کے یو کے میں جتنے لوگ ہیں ان کو انگیج کیا گیا، زلفی بخاری نے انگیج کیا ہے، وہاں پہ امریکہ میں عاطف خان ہے، دوسری لیڈرشپ ہے، تو وہ خاصی آرگنائزڈ ہے۔ اور اب یہ 60 کانگریس مین کا خط لکھنا پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بائیڈن کسی قسم کا حکم دیتے ہیں یا کوئی نوٹس وغیرہ لیتے ہیں تو وہ بائنڈنگ لیجسلیشن کی صورت اختیار کر لے گی یا بائنڈنگ ریزولوشن کی شکل اختیار کر لے گی۔ ایک آدھ پہلے بھی کانگریس میں عمران خان صاحب کے حق میں قرارداد پاس ہو چکی ہے، لیکن وہ نان بائنڈنگ تھی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ہیڈ لائنز بنتی ہے اور دنیا بھر میں بنتی ہے۔ اور اگر یہ والا کچھ اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو یہ بائنڈنگ سورٹ آف ریزولوشن ہوگی جس کو ہمیں اوبے کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بہت نیگیٹیولی لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ مسلسل ہی اس طرح کا طرز عمل رہا ہے، پیٹرن رہا ہے پاکستانی پولیٹیشنز کا، نہ صرف رہا ہے بلکہ دنیا بھر میں باقی بھی پولیٹیشنز اسی طرح سے کرتے ہیں۔ آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیجیے، انہوں نے بھی بہت سارے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے، بلکہ ابھی حال ہی میں $1.5 ملین کے اگینسٹ اپری نے، جو کہ ایک گورنمنٹ کا تھنک ٹینک ہے اور زیادہ تر سیکورٹی ایشوز کو دیکھتا ہے، لک آفٹر کرتا ہے، انہوں نے بھی ایک فرم کو ہائر کیا ہے وہاں واشنگٹن میں پاکستان کی گڈ ول کے لیے، اور جو سیکورٹی کے افیئرز ہیں ان کو پرومیننٹ کرنے کے لیے۔ تو $1.5 ملین اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، اٹ بیکمز لائک 45 کروڑ روپیز پر اینم، یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا، تو ڈیفینیٹلی ضرورت ہوتی ہے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی اپنی کارکردگی کو اجاگر کرنے کے لیے انگیج کرتے ہیں، لابیسٹ انگیج کرتے ہیں وہاں۔ تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے انٹل اللہ کی ملک کے اگینسٹ نہیں ہے، ملکی اداروں کے اگینسٹ نہیں ہے۔ مجھے اس سے زیادہ اعتراض بہرحال ان باتوں پہ رہا ہے پی ٹی آئی کی، جو وہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے رہے، یا اس کو سٹل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ those were the things who were objectionable۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگلا سوال میرا تحریک انصاف کا بھی، آپ نے جیسے خود بھی شاید سے بات کی کہ جو ان کی اوورسیز کیمپین ہے وہ ہمیں مور آرگنائزڈ نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ ہم نے جو یہاں پہ دیکھا ہے تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں، معاملات ہیں، بڑے کھل کر سامنے آئے ہیں۔ جو ایک سسٹم ہے لابی کا یا ایک گروپ بندی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، بہت آبویس بھی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، ہم نے دیکھا ہے۔ اور اب بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ ہے، جس سے میں آج ابھی ریفرنس بھی دے رہی تھی کہ گنڈا پور صاحب کے کردار کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں تحریک انصاف کے انٹرنلی بہت سارے لوگ، اور اس پہ بیرسٹر سیف نے بھی کہا ہے کہ علی امین نے سابق وزیر اعظم کی جو اہلیہ ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے کردار کی بات کی تھی، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کردار کیا تھا اور اس کے بدلے کیا ایسی بات چیت ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جی، یہ اس طرح کی جو انٹرنل اختلافات ہیں تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید کتنا اضافہ کر سکتے ہیں، اور جبکہ یہ بہت آبویس بھی ہو رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اربلا، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہے کہ یہ انفائٹنگ بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے انٹرنل رفٹس بہت زیادہ وائڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو ان کی سیاسی پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کی خبریں بھی مسلسل باہر آ رہی ہوتی ہیں، ادروائز بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری ہمیں ٹگ آف وار نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کے پی کی بھی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ ابھی کیبنٹ بنی ہی تھی علی امین گنڈا پور کی، تو اس کے بعد سے ایکسپلشن شروع ہو گئی تھی، لوگوں کو نکالنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔
جو بات آپ کر رہی ہیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے بہت ساری خبریں آئی ہیں کہ ان کو ڈیل، اور خاص طور پر ایسے جو حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ قریب سمجھے جاتے ہیں، صحافی انہوں نے دعوے کیے کہ وہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں۔ میں اس کو کسی اور طرح سے لیتا ہوں۔ دیکھیے، اس میں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے ڈیل نہیں کی جائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور کوئی بھی ریلیف ان کو نہیں دیا جائے گا، ان پہ حالات اور بھی زیادہ تنگ ہونے جا رہے ہیں، ان کی چیزیں اور بھی زیادہ ٹائٹ ہونے جا رہی ہیں، اور پھر یکا یک انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ جی بشریٰ بی بی ایک ڈیل کے نتیجے میں آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیل ہوتی تو کبھی بھی اس کو اس طرح سے مینشن نہ کیا جاتا، ریپیٹڈلی مینشن نہ کیا جاتا، اور اس کا کریڈٹ نہ لیا جاتا۔ تو اس کی پھر کیا وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی، ایک تو دیکھیں وہ ان کا ٹو سم ایکسٹینٹ ٹائم پورا ہو گیا تھا، کوئی اور کیس وغیرہ نہیں تھا، 9-10 مہینے سے وہ تھیں، اور پہلے یاد کیجئے جب ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا تو 2-3 دفعہ ان کو گرفتار کرنے سے پہلے سوچا گیا، چانسز دیے گئے، اور اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا کہ شاید ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو ابھی پھر ان کو کوئی رکھنا کوئی مناسب بلا سود بھی تھا، پھر وہ بیماری کا بھی شکار تھی۔ ایک اور بھی آپ اگلی کویشچن کی طرف جانا چاہ رہی ہیں، بٹ میں ایک اور بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس کو تھوڑا سا انٹر لنک کروں گا۔ جو علی امین گڈھا پور 4 اکتوبر کو یہاں ایک لانگ مارچ لے کے آئے تھے، ڈی چوک پہ پہنچنا چاہ رہے تھے، وہ سارا ایک پلان تھا، اور وہاں پہ علی امین گڈھا پور نے میں سمجھتا ہوں، میرا انالیسز اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ کو اوبلائج کیا، جس کے جواب میں گورنمنٹ نے ان کو یہ بشریٰ بی بی کی رہائی کی صورت میں ان کو بھی پھر ڈیٹین کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن کے بعد جب وہ اپیئر ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔